بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اس کی مبارک ساعتیں اور لمحات چل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس مہینے میں کچھ چیزوں کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں تربیت حاصل کرنی ہے ان میں سے پہلی چیز تھی صبر، جس کا ہم نے کل کے پروگرام میں تذکرہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو دو عنوانات دیے ہیں۔ پہلا عنوان آپ نے اس کو دیا شہر الصبر، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی رمضان ماہ صبر ہے، رمضان مہینہ صبر ہے۔ دوسرا عنوان آپ نے اس مہینے کو جو دیا، آپ نے فرمایا وشہر المواسات، کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا ترجمہ رحم دلی، ہمدردی، غمخواری، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، یہ ساری چیزیں مواسات کے مفہوم میں داخل ہیں۔ جب ہم مواسات کا اردو ترجمہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تب ہمیں اردو زبان کی تنگ دامنی کا احساس ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک لفظ، آپ کی زبان سے ادا ہونے والا یہ ایک لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مواسات کا اگر آپ اصل روٹ دیکھیں، اس کے جو اصل الفاظ ہیں عربی کے اندر، وہ اسی یا یأسا آتے ہیں۔ اسی یا یأسا کے عربی میں معنی ہوتے ہیں غمگین ہونا۔ پھر جب یہ باب مفاعلہ میں آ جاتے ہیں مواسات، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے غم پر غمگین ہونا۔ اسی طرح عربی میں یہ اسا یأسو سے بھی آتا ہے۔ اسا یأسو سے اس کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسا یأسو سے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تکلیف کا علاج کرنا۔ گویا مواسات کا مفہوم ہوگا کہ کسی پر کوئی غم، کوئی پریشانی ہے، آپ اس میں اس کی مدد کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ اسوتن سے بھی آتا ہے۔ اسوہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ برابر کر دینا۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا واسانی بنفسہ ومالہ، کہ انہوں نے میرے ساتھ اپنے جان اور اپنے مال سے مواسات کی ہے۔ تو یہ تینوں مفہوم اس کے آتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مواسات، غمخواری اور ہمدردی کے 3 درجات ہیں۔ مواسات کا پہلا درجہ، جو اس رمضان کا خصوصی درس، جس کی ہم نے تربیت لینی ہے، اور یہ کام ہم نے پوری زندگی پھر کرنا ہے۔ رمضان تو ختم ہو جائے گا، فرض روزوں کی لمٹ تو ختم ہو جائے گی، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اس سے گزر کر ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ مواسات، ہمدردی، غمخواری ہے۔ پہلا درجہ اور اس کا پہلا مرحلہ کہ کسی دوسرے کے غم پر غمگین ہوا جائے۔ یعنی اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی پڑوسی کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، تو کم از کم آپ بھی اس کے غم کا احساس کریں۔ یہ مواسات کا پہلا درجہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کو غم میں، پریشانی میں دیکھا تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو اس کا غم ہے، میرا غم تو نہیں ہے، مجھے پریشان ہونے کی یا مجھے غم کرنے کی یا مجھے غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلا درجہ اس کا کم از کم یہ ہے کہ انسان دوسرے کا غم، دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے۔ دوسرا درجہ مواسات اور ہمدردی کا یہ ہے کہ انسان اس کی اس تکلیف کا، دوسرے مسلمان بھائی کو جو تکلیف پریشانی ہے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ کوشش کرے کہ یہ تکلیف کس طرح میرے مسلمان بھائی سے دور کی جا سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ غم میں بھی شریک ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بس میں جو کچھ ہے، آپ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وہ کریں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، کسی پہ کوئی تکلیف ہے، مالی پریشانی ہے، آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ اس کی وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں۔
اور تیسرا درجہ مواسات کا یہ ہے کہ آپ اس کے غم میں بھی شریک ہوں اور آپ اس سب کے ساتھ آپ اس کو اپنی اچھائیوں میں اپنی بھلائیوں میں بھی شریک کریں، یعنی آپ اس کو اپنے ساتھ برابر رکھیں۔ برابر رکھنے کا کیا مطلب؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے سے اچھے انداز میں بات کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی بھی یہ چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ لوگ آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں اور دوسرے مسلمان سے آپ بدسلوکی کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب آپ نے دوہرا معیار بنا لیا۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو آپ اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اگر آپ اس کو مال میں برابر نہیں کر سکتے، یعنی شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ 50 روپے لازماً اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دو تاکہ وہ آپ کے ساتھ مال میں برابر ہو جائے۔ اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، لیکن کم از کم رویے کے اندر، طرز کے اندر، سلوک کے اندر، اخلاق کے اندر تو آپ اس کو برابری دینا ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ مسلمان کے ہاں دوہرا معیار نہیں ہوتا، اس کے ہاں اچھائی اور بھلائی کا معیار یہی ہوتا ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، 3 مراحل ہیں مواسات کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شہر المواسات، کہ یہ مہینہ در حقیقت ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، رحم دلی کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ رمضان میں اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازمین سے، اپنے نوکروں سے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے کام میں تخفیف کریں، ان کے اس کام کو ہلکا کریں۔ آپ اگر پہلے ان سے 10 گھنٹے کام لیتے تھے، ابھی آپ کوشش کریں کہ ان سے 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے کام لیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا کہ یہ مواسات کا، یہ معاشرہ بنانے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مواسات کا اور اس مہینے کی تربیت کا تقاضا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس مہینے میں تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے مواسات کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات ہوں۔ ہم کسی کے اوپر مسلط یوں نہ ہو کہ گویا وہ ہمارا بندہ ہے۔ بندے تو سب خدا کے ہیں، بندے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، کوئی کسی کا بندہ نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے آپ کے ماتحت رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے مالک بن بیٹھیں، آپ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے ماتحت کے ساتھ یوں سلوک کرتے ہیں تو آپ بھی تو کسی کے ماتحت ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے غلام کو تھپڑ مارا، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور پیچھے سے یہ کہا للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر حاصل ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کی رضا کے لیے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اگر ہمیں کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ احساس ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بندے ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں دوسرے کا درد، دوسرے کا غم محسوس نہیں ہو رہا، آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ مشقت کا کام اپنے مزدور سے، اپنے ملازم سے لیتے ہیں، یہ کام اگر آپ کو کرنا پڑ جائے رمضان کے اس مہینے میں، کیا آپ یہ کرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ رمضان کے علاوہ یہی کام آپ سے 10 گھنٹے لیا جاتا ہے تو کیا آپ رمضان میں 10 گھنٹے یہ کام کرنا پسند کریں گے؟
اگر آپ پسند نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے کے لیے آپ پسند کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ معیار دوہرا ہے۔ احب لاخیک ما تحب لنفسک کے خلاف ہے۔ اپنے لیے ہم کچھ پسند کریں، دوسرے کے لیے کچھ پسند کریں، یہ شریعت کا اصول اور شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ تو پہلا درس مواسات اور ہمدردی کا، کہ دوسروں کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جانوروں کی پہلی قسم وہ ہے جو ہمیشہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں، یعنی یہ وہ جانور ہیں جن سے عموماً عام حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ان سے انسانوں کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے، جن کو موذی جانور کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جن سے عموماً انسان کو نفع اور فائدہ پہنچایا جاتا ہے، مثلاً آپ دیکھ لیں گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کے دودھ سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ایک ایک جز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جانور، گائے کتنی طاقتور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تو وہ انسان کے کہنے پر، انسان کی منشا کے مطابق جیسے انسان اس کو چلاتا ہے وہ چلتی ہے، ذبح کر دیتا ہے، جو وہ اس جانور کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تو دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جن سے عموماً انسان کو نفع پہنچایا گیا ہے اور ہر وقت انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ ایک اور قسم ہے، تیسری قسم جانوروں کی وہ کہ جو نہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے، بہت سے جانوروں کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اب یہ وہ جانور ہیں جن سے نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا، بس اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو جنگلوں میں آباد ہے یا دوسرے ملکوں میں آباد ہے، جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ جو دوسری قسم کے جانور ہیں کم از کم وہ یہ کرے کہ وہ اس طرح کا انسان بن جائے کہ جو جانور ہمیشہ انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں، تو انسان کو تو کم از کم ان جانوروں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کو فائدہ ہی پہنچائے، دوسروں کو نفع ہی پہنچائے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ اگر دوسری قسم کا جانور انسان نہیں بن سکتا، کم از کم تیسری قسم ہی اختیار کر لے کہ کم از کم اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی قابل قبول ہے۔ لیکن یہ کہ نہ وہ کسی کو نفع پہنچا رہا ہے اور الٹا اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ تو بدترین درجہ ہے انسانیت کا، اور در حقیقت یہ کوئی انسانی صفت نہیں ہے۔ انسانی صفت تو یہ ہے کہ اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں جن 2 چیزوں کی تربیت دینے کے لیے آیا ہے، ان میں سے پہلی چیز صبر، دوسری چیز مواسات اور ہمدردی۔ اور یہ مواسات، ہمدردی، غمخواری، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ کام ہم نے پورا سال کرنا ہے، پورا سال نہیں، پوری زندگی کرنا ہے۔ یہ رویے، یہ مزاج، یہ معاشرت ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، ٹانگیں نہیں کھینچتا دوسرے کی، وہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اس کے کام کو مضبوطی دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، ایک ہمیں صبر کی توفیق نصیب ہو جائے، ایک ہمیں ہمدردی اور غمخواری دوسروں کے ساتھ نصیب ہو جائے، اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان کی روح حاصل کر لی۔ وگرنہ یہ چند دن ہیں، مبارک مقدس ایام ہیں، یہ گزر جائیں گے اور پھر ہم یوں ہی ہاتھ ملتے رہیں گے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، برباد اور ذلیل ہو جائے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ آئے گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی اور مواسات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس ماہ مبارک کی حقیقی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کی تربیت ہمیں دینا مقصود تھی ان چیزوں کی تربیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔